والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ الدخان کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پاکستان میں چاند کے حساب سے آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے عام طور پر شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، براءت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی رہائی کے ہیں، تو شب براءت کچھ لوگ شب رات کہہ لیتے ہیں، ہندی والے شب رات کہتے ہیں، عربی والے لیلۃ المبارکہ برکت والی رات کہتے ہیں۔ اس رات کے حوالے سے ہر سال آپ اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو کچھ باتیں پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، مگر جن راتوں پر، جن دنوں پر، جن مہینوں پر خاص مہر لگی ہوئی ہے وہ زیادہ محترم ہیں۔ یہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
جو ایمان والا ان 5 راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے جاگے، عبادت کرے، توبہ کرے، نیکی کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ آپ کی یادداشت میں مضبوط کرنے کے لیے پھر بتا رہا ہوں۔ ان میں ایک رات یہ جس کو آپ شب براءت کہتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں شب، دوسری عید الفطر کی رات جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، صبح جس روزے ختم ہوئے عید کا چاند دیکھ کر وہ جو رات ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، دوسری وہ رات، اور 3 راتیں مسلسل 8، 9، 10 ذی الحجہ جس کو آپ بڑی عید کہتے ہیں، اس کی 8ویں، 9ویں، 10ویں شب یاد رہے۔ اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں، تو یہ 15ویں شب 14 کا دن گزار کے جو رات آئی وہ 15ویں شب۔ تو یہ 5 راتیں جو جاگتا ہے ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ یہ ان راتوں میں سے ایک رات۔ جس کسی کو شبہ ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے شب برات کا، تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں تمہاری بات کا کیا ثبوت ہے؟ تم جو بڑے دعوے سے کہہ رہے ہو کوئی ثبوت نہیں، پہلے اپنا ثبوت تو پیش کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ شب برات کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لکھا ہے، ان کے بعد ہمیں کسی اور کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، اپنے نصیب کو روو، ہم مانتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ تم لیے بیٹھے رہو اپنے ثبوت اپنے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کا خود بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے۔ اس رات کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے فضائل کتنے ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا، اس میں ہوتا کیا کیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس کی ایک خصوصیت اور بھی ہے۔ ایک تو شب برات ہوئی، اس میں ایک خصوصیت اس مہینے کی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو آقا اپنا مہینہ کہیں، وہ مہینہ خاص ہے یا نہیں ہے؟ محبت والوں کو اس مہینے سے بھی پیار۔ ایک اور بات بھی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کی ایک نشانی ہے بہت زیادہ درود و سلام پڑھنا، یہ سنیوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو درود و سلام کی آیت اس مہینے میں نازل ہوئی، تو یہ درود و سلام کی آیت کے حکم کے نزول کا مہینہ اس لحاظ سے بھی پیارا ہے۔ اور بہت ساری نسبتیں ہیں، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کو ذرا سن لیں، اس میں ایک چھوٹا سا شبہ آتا ہے، اس کا بھی جواب سن لیں، ہر سال سناتا ہوں پھر آگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات، مقطعات عربی کا لفظ ہے، کاٹنا، کاٹ کاٹ کر
توڑ توڑ کر پڑھنا. لکھا اکٹھا جاتا ہے, پڑھا توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے. ہا الگ پڑھا جاتا ہے, میم الگ. تو یہ حروف مقطعات 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں آتی ہیں. ان میں یہ ان کے معنی ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے, اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی معنی کر سکتے نہیں. والکتاب المبین, اللہ تعالی قرآن کریم کی قسم یاد فرماتا ہے. اردو والے قسم کھاتے ہیں, ان کا کہیں قسم کھاؤ, حالانکہ ہونا اصل لفظ یہ چاہیے قسم اٹھاؤ. بہرحال کھائیں بھی تو میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا. اللہ کے لیے جب ہم کہیں گے تو یہ کہیں گے اس نے قسم یاد فرمائی. قرآن کتاب مبین, روشن کتاب. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلہ مبارکہ, برکت والی رات میں. اب یہاں جو شبہ آتا ہے ذہن میں وہ یہ کہ قرآن تو رمضان میں نازل ہوا ہے. قرآن کی گواہی موجود ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو لیلہ مبارکہ سے مراد اگر شب برات لی جائے تو قرآن تو نازل ہوا ہے اس میں, پھر آج کی رات کا کیا ذکر؟ یہ ایک شبہ آ جاتا ہے. آئیے اس کا جواب دے دوں تاکہ وہ شبہ نکل جائے. اس رات کے حوالے سے جو نزول قرآن کی بات ہے ذرا دھیان سے سن لیں. قرآن اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر, ایک جگہ جس کا نام بیت العزت, لوح محفوظ سے اتارا وہاں پر. اور جب نبی پاک پر اترا تو وہاں سے جبریل امین لاتے تھے, حضور کے پاس پڑھ دیتے تھے. رمضان میں قرآن اترا نبی پر, اس رات میں اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. شبہ ختم ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں, جھگڑا ختم. اگر یہ کہیں کہ نہیں وہ نزول اور یہ نزول ایک ہی ہے تو پھر شبہ رہتا ہے. تو مفسرین نے بتایا کہ اس رات میں لوح محفوظ سے اتارا گیا آسمان دنیا پر, اور ایک مقام جس کا نام بیت العزت وہاں اتارا, اور رمضان میں اترا نبی پاک پر. تو یہ جو شبہ آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس رات کے بارے میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا دوں, اور اس کے بعد میں نے جو ترتیب رکھی ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں چٹائی پر, جہاں زمین پر تشریف فرما ہے. جبریل امین آئے. کون آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کا وقت ہے. جبریل امین آئے اور عرض کی حضور ذرا نگاہ اوپر اٹھائیے, اوپر دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھاتے ہیں. میں اور آپ اس وقت چھت والی جگہ پر بیٹھے ہیں, نگاہ اٹھائیں گے تو کیا نظر آئے گی؟ چھت. باہر نکلیں گے تو آسمان نظر آ جائے گا, تارے نظر آ جائیں گے. ہمارا یہی حال ہے نا. حضور نگاہ اٹھاتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. پچھلے مہینے رجب میں آپ معراج شریف کی رات مجھ سے سن چکے ہیں کہ زمین سے اگر کوئی پیدل چلے تو جنت تک پہنچنے میں 8000 سال لگیں گے.
کتنے؟ میرا نبی نگاہ اٹھاتا ہے جنت سامنے ہے. کیا ہمارا یہی حال ہے؟ اونچی کہیے. تو کیا ہم نگاہ مصطفیٰ کی برابری کر سکتے ہیں؟ جب ان کی نگاہ کی برابری نہیں کر سکتے، ان کی برابری کہاں سے کریں گے؟ ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا، یہ فاصلے نبی کے لیے اونچی نہیں ہے. یہ میرا تمہارا مسئلہ ہے، پردے ہمارے درمیان ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ مدینے میں بیٹھے اگر جنت دیکھ رہے ہیں تو کیا مدینے سے گلزار حبیب نہیں دیکھ رہے؟ کون آیا ہے؟ کس نیت سے آیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا اس کی تمنا ہے؟ کیا اس کا حال ہے؟ میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اگر صرف نگاہ کی بات کروں ساری باتیں اس کی ہو جائیں گی. حضور کی نگاہ کی باتیں. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے، اور میں پوری ایک رات آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو جنت کی باتیں سنا چکا ہوں. جنت کے کچھ احوال جو بیان ہوئے ہیں وہ سنا چکا ہوں. جنت کتنی بڑی اور چوڑی ہے، اب اس کا ذرا سا بیان سن لیں. کہاں سے؟ قرآن سے. ارضھا کارض السماوات والارض، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کتنی؟ 7 آسمان. ایک آسمان تک فاصلہ 500 سال، پھر پورا آسمان 500 سال، پھر دوسرے کے درمیان 7,000 سال. اگر کوئی پیدل چلے تو اتنا فاصلہ صرف آسمانوں کا، پھر زمین، ان کے برابر تو جنت کی چوڑائی ہے. لمبائی کتنی ہوگی جب چوڑائی اتنی ہے؟ اور جنت اتنی بڑی ہے تو اس کے دروازے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے. جتنی بڑی عمارت ہو دروازے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. تو جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ اونچی کہیں، یاد رہے گا. 8 دروازے ہیں. 2 پلے، ایک دروازے کے 2 پلے، کیواڑ، پٹ، یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، 2 پلے. ایک پلے کی چوڑائی کتنی ہے؟ یہاں بہت سارے کارپینٹر بیٹھے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا دروازے کتنے بڑے بڑے، قلعوں کے دروازے، محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے. مگر ذرا سنیں، جنت کے ایک دروازے کے ایک پٹ، ایک کیواڑ کی چوڑائی 40 سال پیدل چلیں تو اتنی ہے. کتنی؟ اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی ہے، پھر سناؤں گا کیونکہ بخشش والی رات ہے. اتنی بڑی اس کی آپ نے سن لی مسافت کہ 40 سال پیدل چلے تو اتنی تو چوڑائی. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ حکم دے گا نا جنت میں جانے کا، تو لائن تو آپ نے کہیں بنانی ہی نہیں ہے. وہ تو پولیس والا ڈنڈا لے کے بنوا لے تو بنوا لے، ویسے ہم لائن بنانے والی قوم نہیں ہے. تو اس دن بھی کوئی لائن نہیں بنائے گا، سارے دوڑیں گے کہ میں پہلے اور میں پہلے. تو جس طرح کندھے چڑھ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا اس دن بھی ایسا ہوگا. آپ نے کہا سبحان اللہ. سمجھے بھی ہیں بات کو؟ جو اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اتنا رش ہوگا کہ کندھے چڑھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ امتی بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے. اتنا رش پڑے گا نا تو ہی تو یہ حال ہوگا کہ اتنے جائیں گے. اتنی بڑی جنت، اس کے اتنے بڑے بڑے دروازے اکٹھے تو نہیں بنے ہوئے نا، فاصلے پہ ہوں گے. جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اتنی بڑی جنت کے 8 دروازے حضور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے. فرمایا میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے. اونچی کہو. آج کی رات کی بات ہو رہی ہے، آج کی رات کی بات ہو رہی ہے. کھلے ہوئے
اور ہر دروازے پر فرشتہ ندا کر رہا ہے. فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر اور آواز لگا رہے ہیں. حضور وہ آواز بھی سن رہے ہیں. 8000 سال کے فاصلے پر جنت میں کھڑا فرشتہ پکار رہا ہے. آقا مدینے میں بیٹھے اونچی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پتہ کیا چلا؟ اللہ یا رسول اللہ. دور و قریب دیکھنا، دور و قریب سننا، یہ اللہ کی عطا ہے. نبی کے لیے کوئی فاصلہ. وہ جو کہتے ہیں مدینے جا کے سلام کرو تو سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے. میں نے ان سے ایک سوال کیا ہوا ہے، اس کا جواب نہیں ملا آج تک. کہتے ہیں نا مدینے جا کے سلام کرو تو سنتے ہیں، دوسری جگہ سلام کرو تو نہیں سنتے. میں نے کہا یہ جو نماز میں اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تو یہ کہتے ہیں ہم ارادے کے ساتھ، جس سے سلام کیا جا رہا ہے. پیپر ریڈنگ نہیں ہے کہ کاغذ پڑھ رہے ہیں، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کر رہے ہیں. اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے، سن کر جواب دیتا ہے. جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے. یہ جو پوری دنیا میں لوگ ہر نماز میں سلام کر رہے ہیں، کیا نبی سن رہا ہے یا نہیں؟ جو کہے نہیں سنتا تو بیڑا غرق وہیں ہو جائے گا اس کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نہیں سنتے، ہمارے اندر کمزوری ہے. حضور جواب دیتے ہیں تو سلام تو کیا ہی اس کو جاتا ہے. اسی لیے نانوتوی کو لکھنا پڑا کہ اگر یہ سلام کو کہو کہ نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، تو اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے یہی بات کافی. ماننا پڑے گا کہ میرا نبی سنتا ہے، اللہ نے ان کو قوت دی ہے. نبی کی تو بڑی شان ہے، جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں. یہ تو ان کی شان، جو پیارے بن جاتے ہیں. تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی. تو جو اعتراض کرتے ہیں انہیں کچھ ملتا، اور جو نبی کو اللہ کا حبیب مان کر پکارتے ہیں ان کی جھولیاں بھر جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا موضوع نہیں، لیکن بیچ میں مسئلہ آیا، بتایا آپ کو. حضور ان کی آواز بھی سن رہے ہیں. حضور نے وہ بتا بھی دیا کہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے. فرمایا پہلے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا ہے طوبیٰ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کرتا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے جو سجدہ کرتا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، چوتھا کہہ رہا ہے جو دعا کرتا ہے، اگلا کہہ رہا ہے جو ذکر کرتا ہے. یہ اسی طرح ہر دروازے سے آواز لگ رہی ہے. آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں. فرمایا جبریل یہ کب تک بولتے رہیں گے؟ کس طرح یہ پکارنے والے فرشتے؟ انہوں نے کہا کہ جی رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک. رات کب شروع ہوتی؟ سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی. طلوع فجر یعنی صبح صادق ہونے تک یہ سلسلہ ساری رات فرشتے پکارتے رہیں گے. آج کی رات، آج کی ایک تو رات اور پھر آج کی رات ہے. آئیے اب ذرا آپ کو جھلک جو ہے نا، پہلے میں نے جو موضوع اس رات کے حوالے سے مزید باتیں کروں گا. یہ رات مجھے اور آپ کو ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے. کس کے صدقے ملی ہے؟ اور اس رات کی برکتیں کتنی ہیں، آج کی بخشش کتنی، رحمت کتنی.
یعنی آج کی رات عام بخشش یہ نبی کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کی برکت ہے، ان کی برکت سے ملی ہے۔ تو پہلے میں نبی کی تھوڑی سی شان بیان کروں گا، میری طرف سے کچھ نہیں ہے، جو ان کی شان ہے اور جو بیان کی گئی اس کا تھوڑا سا ذکر سناؤں گا۔ ان کی شان تو اللہ بیان کرتا ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، تو پہلے میں چند باتیں وہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ اسی رات جن کے صدقے یہ رات ملی ہے، جن کے صدقے جنت ملنی ہے، جن کے صدقے بخشش ملنی، جن کے صدقے رب ملا، ان کا ذکر کیوں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نعتیہ کلام حدائق بخشش کا یہ پہلا کلام ہے۔ اصل میں اس میں ایک شعر میں ایک ہفتے سے سوچ رہا تھا، پورے ایک ہفتے سے، کہ کون سی نعت کا انتخاب کروں، تو میرے پاس دوسرے کام بھی بہت تھے، سوچ رہا تھا۔ یہ کل صبح کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ مصرع میرے ذہن میں آیا، تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ ادھر سے ڈالا گیا ہے تو اب یہی رکھنا ہے، کوئی اور نہیں چننا۔ تو اس میں اس رات کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے، تو اس کا ذکر بھی آ جائے گا، اور دو چار شعر، نعت شریف تو بہت لمبی ہے، دو چار شعروں کی بات کریں گے۔ یہ پہلا کلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، دل چاہے تو ساتھ آواز لگا لینا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ توجہ، واہ، یہ لفظ آپ بھی بولتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کب؟ بتائیے کب بولتے ہیں؟ خوشی کے وقت۔ اور کوئی بات آپ کو حیرت میں ڈال دیں، ہیں ایسا بھی ہے، تو آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ بے ساختہ واہ۔ اس کی بہت تفصیل ہے۔ یہ جملہ جو ہے واہ کا، یہ کلمہ تحسین، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، ایسی چیز ہو جائے تو بے ساختہ نکلتا ہے، واہ کیا کہنے، کیا خوب۔ انگلش والے کہتے ہیں ایکسیلنٹ، ونڈرفل، ان کے منہ سے اپنے۔ یہ واہ کا جملہ اعلیٰ حضرت واہ کے لفظ سے کس کا ذکر شروع کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سخی کہلاتا ہو، عام طور پر آپ چھوٹا نوٹ فقیر کو، مانگنے والے کو دیتے ہیں، 5 دے دیا، کوئی زیادہ ہوگا 10 دے دیا، کوئی بڑا نوٹ دے دے تو کیا منہ سے نکلے گا؟ اونچی۔ آپ تو صرف بڑے نوٹ پر واہ نکال دیں، اور کوئی بن مانگے دے دے، کوئی بڑا نوٹ دے دے، زیادہ چیز دے دے، آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے، کیا سخی ہے۔ مانگا نہیں اور اتنا دے دے کہ دامن چھوٹا پڑ جائے، تو وہاں واہ صحیح بیٹھے گا، وہاں کہنا پڑے گا کہ ایسا کوئی اور منظر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ 2 لفظ لائے ہیں، جود اور کرم۔ اب عربی میں اگر زیادہ، کیونکہ جب لفظ الگ ہے تو معنی بھی ہوگا، ایک معنی آپ کرتے ہیں گورا، ایک کہتے ہیں چٹا، تو گورے میں آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کہ اتنا صاف رنگ ہے، صرف گورا کہنے سے تسلی نہیں ہو رہی، آپ ساتھ کہہ رہے ہیں چٹا، یعنی مطلب بہت زیادہ صاف رنگ۔ یہاں جود کے ساتھ کرم ہے، کیا مطلب؟ دنیا کے جتنے سخی دیکھو گے، مانگو گے تو دیں گے، یہ میرا وہ آقا ہے بن مانگے بھی دیتا ہے،
یہاں بن مانگے بھی ملتا ہے، ایک وہ کہ کسی نے مانگا تو دیا، اور ایک کسی نے نہیں مانگا تو بھی دیا، تو جود بھی ہے کرم بھی ہے۔ اور جس کو دیا عزت کے ساتھ دیا، یہ نہیں کہ جس طرح آپ فوٹو کھچوا رہے ہیں کہ 2 روپے دے رہے ہیں فوٹو کھینچو، یا یہ کہ اخبار میں چھپے دکھانے ہیں، نہیں، آقا دے رہے ہیں، اور جس کو دے رہے ہیں عزت کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ انہی کی شان ہے۔ یہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، چچا تم پر احسان کرتا ہوں، ایک چیز دیتا ہوں۔ چچا سے کیا فرمایا؟ تم پر اونچی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قربان، آپ جس چیز کے ساتھ احسان لگا رہے ہیں پتہ چلا کوئی معمولی چیز۔ فرمایا ابو بکر تم جنتی، یہ نہیں فرمایا تم پہ احسان کر رہا ہوں جنت دے رہا ہوں، ابو بکر تم جنتی، تم پہ احسان کر رہا ہوں جنت دے رہا ہوں، نہیں، یہاں چچا کو کہہ رہے ہیں چچا تجھ پہ احسان کر رہا ہوں، تجھے ایک بات بتا رہا ہوں۔ کیا؟ نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح جس کو کہتے ہو، آپ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روز پڑھتے ہیں، کوئی ہفتے میں۔ فرمایا چچا ہو سکے تو روز پڑھو، روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اس کے پڑھنے سے مٹ جائیں گے۔ کیا انہوں نے مانگا تھا؟ حضرت عباس نے مانگا تھا؟ حضور عطا فرما رہے ہیں، اور کیا عطا فرما رہے ہیں؟ دے ان کو رہے ہیں، فیضان ساری امت کو مل رہا۔ کوئی ہوگا ایسا سخی کوئی ہوگا؟ ہے؟ میں ان کی سخاوت کا ہی تذکرہ شروع کر دوں، کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ بخاری شریف میں آپ کا لقب آیا ہے اجود الناس۔ یہ جود کا لفظ سنا نا، اب سپرلیٹو ڈگری، اجود جس کو کہتے ہیں نا جمع ہو جانا، یعنی ایک تو ہوگا آپ اس کو کہیں گے یہ سخی ہے، آپ نے زیادہ لفظ لگا دیا، بہت زیادہ۔ یہ اجود کا لفظ آیا ہے کہ ہوا اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنی نبی کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں ہوا کی اتنی تیزی نہیں جتنی نبی کی سخاوت کی تیزی۔ زمانے نے ایسا سخی کہیں دیکھا، اونچی وہ ہے، تو ان کی سخاوت پر واہ کہیں یا نہ کہیں؟ جو مانگنے پر کیا حال ہے؟ اگر کسی نے مانگا تو نبی نے نہیں تو کہا ہی نہیں، نہیں کا لفظ میرے نبی کے منہ پر آیا ہی اونچی۔ وہ تو کہتے ہیں اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور یہ لا کہتے ہی نہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے نا لا کا لفظ، تو اگر اس میں نہ ہوتا تو حضور کبھی یہ لا کا لفظ منہ پر لاتے نہیں۔ کبھی کوئی آیا مانگنے والا، ظاہری طور پر چیز نہیں، کوئی دینے کی چیز نہیں، وہ آیا ہے، اس کو چاہیے، فرمایا جاؤ فلانے سے قرض لے لو، میں قرض چکا دوں گا، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر، ایک بندہ آیا، فرمایا جاؤ فلاں سے قرض لے لو، میں تمہارا جو تم لوگ ہیں وہ قرض میں ادا کر دوں گا، میرا نام لے کے لے لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور اگر اس وقت کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو اس کے لیے پابند نہیں کیا کہ آپ نے دینا ہی ہے، جب کبھی ہوگا دے دیجئے گا، وہ قرض لے گا جتنا مرضی لے لے، آپ وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور عطا کیجئے، عرش کے مالک نے آپ سے کبھی کچھ چھپایا نہیں ہے، وہ آپ کو اتنا دے گا کمی نہیں پڑے گی۔ حضور اتنی بات سن کے خوش ہو گئے،
کیا مطلب؟ عمر اگر میں دے رہا ہوں تو میرے رب نے مجھے دینے والا یعنی نہیں بھی ہے کوئی چیز. کتنے صحابہ ایسے تھے دیہات سے آتے تھے, حضور کی بارگاہ میں تحفہ لانا, پیسے نہیں ہے پاس, کسی دکان والے کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں دے دے بھئی, ہم نے حضور کو تحفہ دینا ہے. وہ کہا پیسے؟ ان کا پیسے حضور خود دیں گے. چیز نبی کے نام سے لے آئے, تحفہ پیش کر دی, ساتھ ہی کہہ دیا حضور فلانے دکان والے سے لایا ہوں, اس کو پیسے دے دیجئے گا. آپ کریں کسی کے ساتھ یہاں پر ایسا, آگے سے ایسا جواب ملے گا, طبیعت صاف ہو جائے گی. کس نے کہا تھا لانے کو؟ پیسے ہیں نہیں, ایک تو چیز لا کے دے رہے ہیں مجھے اور پیسے بھی میں ہی دوں, اور وہ مجھے توبہ کر کے دے رہے ہو. اس طرح کی باتیں ہم کریں گے. وہ ایسا کرتے تھے حضور, اس پر بھی ان کو نوازتے تھے. تو ان جیسا کوئی سخی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا. اب یہاں بطحا کا لفظ لگایا. بطحا مکے کو بولا جاتا ہے, شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو, کہ آپ بطحا کے بادشاہ ہیں, آپ کا جود و کرم, آپ کی سخاوت بن مانگے اور مانگے کیا حال ہے. اتنی ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے, جو مانگ رہا ہے اس کو بھی انکار نہیں ہے, اور جو نہیں مانگ رہا اس کی بھی جھولی بھر رہے ہیں. حضور ایسا کوئی اور نہیں. تو یہ شہ بطحا کہا, لیکن اس سے معنی کیا ہے کہ ساری کائنات انہی کے زیر نگی. یہ مرکز ہے بطحا مکہ. اگر پوری دنیا گول ہے تو مکہ اس کا مرکز ہے, اور آپ مرکز پہ بادشاہ بنا کے بٹھائے گئے ہیں. ذکر ان کا ہو رہا ہے بطحا والوں کا, مگر نبی کو بادشاہ کہہ کے بتا دیا یہ سب انہی کا صدقہ, کائنات کا کوئی ذرہ ان کے بغیر نہیں ہے. یہ بڑا گہرا اشارہ. شہ بطحا کہا تو اس سے مراد نہیں کہ وہ صرف بطحا کے شاہ ہیں, وہ پوری کائنات کے اونچی. میرے نبی کی سخاوت کے واقعات متعدد آپ سنتے رہتے ہیں. کس کو دیا, کتنا دیا, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا احد پہاڑ سونا بن جائے, جب تک میں خرچ نہیں کر لوں گا, یعنی اللہ کی راہ میں دے نہیں دوں گا, گھر نہیں جاؤں گا. یعنی کچھ بھی پاس رکھنا نہیں. آئیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, جن لوگوں نے نہیں سنا وہ سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حساب کتاب کس کے پاس رکھواتے تھے؟ خزانچی کس کو بنایا ہوا تھا؟ کوئی بتائے؟ نہیں ہے ذہن میں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خرچ وغیرہ ہوتا تھا اس کا حساب ان کے پاس, ان کو حضور نے اپنا خزانچی بنایا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو کچھ لے کے دینا ہے, کچھ کرنا ہے, لانا لے جانا, حضرت بلال کو کہتے تھے لے آتے تھے. وہ بتاتے تھے فلاں سے اتنا قرض لیا, حضور کہتے تھے جاؤ دے آؤ. یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک ان کے ذمہ رہا, انہی کے پاس رہا. چادر خریدنی ہے, کسی کو کھانا دلوانا ہے, کسی کو کپڑے دلوانے ہیں, تو وہ کسی سے لیتے اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے, وہ ادا کر دیتے. ایک مشرک تھا, مشرک, وہ بڑا مالدار تھا, اس نے دیکھ لیا کہ یہ کرتے ہیں. انہوں نے بلال سے کہا میرے پاس مال رہتا ہے, تم کبھی کسی سے مانگتے ہو کبھی کسی سے مانگتے ہو, تم مجھ سے لے لیا کرو, میرے پاس پیسہ ہر وقت رہتا ہے, مجھے لوٹا دیا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھا. حضرت بلال اس شخص سے پیسے لینے لگ گئے. اس کی نیت کھوٹی تھی, اس تاجر کی نیت کھوٹی تھی. کافر مشرک کبھی اچھی نیت سے آپ کو نہیں دے گا, کیونکہ ان کا کھوٹ جاتا نہیں. کتنے آپ ان کے ساتھ اچھے بن لو, جب اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں تو وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. 2-3 مرتبہ حضرت بلال نے اس سے پیسے لیے, طے ہو جاتا تھا 5 دن میں دے دیں گے, 10 دن میں دے دیں گے. دن پورے ہونے والے تھے, 2 یا 3 دن باقی تھے. وہ تاجر کچھ لوگوں کے ساتھ آیا حضرت بلال کے پاس,
اور آ کر نا ذرا گرجتے ہوئے لہجے میں سخت میں، تجھے پتا ہے وعدے کا دن؟ حضرت بلال نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اب تک جو لیتا آیا ہوں تجھے دیتا ہی آیا ہوں، وعدے کا دن مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا 4 دن باقی رہ گئے، اگر تو نے قرضہ نہیں دیا تو میں تجھے بناؤں گا غلام، تو جس طرح پہلے بکریاں چراتا تھا اسی طرح تجھ سے بکریاں چرواؤں گا، اور پھر تیرا جو حال کروں گا دیکھ لینا۔ دھمکی دی دوسرے لفظوں میں۔ حضرت بلال دھمکی سن کر اس کو کوئی جواب نہیں دیتے، وہاں آتے ہیں جہاں سب کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور اس نے مجھے اس طرح بڑے بازار میں دھمکی دی ہے، حضور میں نے اس سے قرض لیا تھا، اب اس نے مانگا ہے، اور میرے پاس یا آپ کے پاس اس وقت لوٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اب جب بھی مجھے دیکھے گا نا بار بار سنائے گا، ابھی 4 دن باقی ہیں، تو میں 4 دن کہیں چھپ جاتا ہوں تاکہ یہ مجھے بار بار اس طرح تنگ نہ کرے، پھر پکڑے گا بازار میں، پھر سنائے گا 4 دن باقی ہے، وعدے کے بعد اس کا حق بنتا ہے سنانے کا، ابھی سے سنا رہا ہے۔ تو جب کوئی سامان ہو جائے گا میں بھی کوشش کروں گا، آپ کے پاس بھی کچھ آ جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے، گھر پہنچے، ابھی اپنا جوتا اتار رہے تھے، تلوار اتار کے رکھ رہے تھے، ابھی تھوڑا سا وقت نہیں گزرا، ایک شخص پیچھے سے آیا حضرت بلال کے پاس کہ تجھے حضور نے بلایا، حضور نے بلایا۔ اسی وقت، وہ یہ نہیں کہ اس سے تفصیل پوچھنے لگ جائیں، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا 4 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے دروازے کے باہر، 4 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے باہر موجود ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا کہ حضور آپ نے یاد فرمایا ہے، فرمایا لو اللہ نے تمہارے قرض کا سامان کر دیا۔ یہ اونٹ دیکھے ہیں؟ جی۔ تو فرمایا یہ فدق کے حاکم نے بھیجے ہیں، یہ غلہ اور یہ کپڑے سب تمہارے ہیں، جس طرح چاہو جو چاہو کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے ان کو فوراً بیچا، قرضہ ادا کیا، حالانکہ 4 دن باقی تھے، فوراً ادا کیا۔ جب میں آیا حضور کے پاس، حضور نے کہا کچھ بچا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کچھ بچا ہے۔ فرمایا وہ بھی تمہارا، وہ بھی تمہارا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی سائل ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں کس کو دوں، کوئی مانگنے والا نہیں مل رہا۔ حضور نے فرمایا اے بلال جب تک تو نہیں دے گا کسی کو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ حضور ساری رات مسجد میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ کوئی ملا اس کو دیا، پھر گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میرے گھر میں رہ جائے اور موت آ جائے، میں پسند نہیں کروں گا کہ دنیا کا مال گھر میں جمع ہو، اللہ کی راہ میں دوں۔ اندازہ کیجئے قرض لیتے ہیں اس کو بھی لوٹاتے ہیں، لیکن کچھ پیسہ بچ رہے وہ بھی آگے، اور کتنی فکر ہے کہ گھر میں نہ رہے۔ تو ایسی بات سن کر بے ساختہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا کوئی اور سخی نہیں۔ حالانکہ انتظام اور بھی بہت، لیکن نبی کی ادا دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں اس طرح لٹاتے تھے، ہوا اتنی تیز نہیں جتنی آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ بعض وقت ایسا ہوتا آپ کسی ایک شخص سے چیز خریدتے، قیمت چکا دینے کے بعد قیمت طے ہو گئی، لے لی، مثال کے طور پر جی یہ فلاں چیز میری ہو گئی، قیمت دے دی، فرمایا لو یہ چیز بھی تمہیں ہی دیتا ہوں، جس سے خریدی اسی کو دے دی، اسی کو قیمت بھی ہو گئی، تبرک بھی ہو گیا اس کے لیے انتظام، یعنی جس سے خرید رہے ہیں اسی کو کبھی کسی اور کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ تو کہتے ہی نہیں، شفا مانگ رہا ہے شفا دے رہے، زبان مانگ رہا ہے زبان دے رہے، بینائی مانگ رہا ہے بینائی دے رہے، جو مانگ رہا ہے وہاں بن مانگے بھی مل رہا ہے، اور مانگے پر کبھی نہ
نہیں، نا نہیں، عطا ہی عطا۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ دریا سے آگے نہریں نکلتی ہیں، ندیاں نکلتی ہیں، یہ قطرے سے دھارے نکلنے کی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ قطرہ ڈاٹ، ایک چھوٹا سا ڈاٹ، اس سے دھار نکلنا، کیا مطلب؟ دنیا والوں کے سمندر سوکھ جاتے ہیں، وہ اس سے دھار نکالتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے سمندر کی بات کون کرے؟ آپ کا قطرہ ایسا ہے جس کے دھارے صدیوں سے چل رہے ہیں، کمی نہیں آئی، روز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ دھارے اردو لفظ ہے، دھارا اس کی جمع کہہ لیجئے۔ آبشار وہ پانی جو اونچی جگہ سے گرتا ہے، تو کیا مطلب؟ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، کہ آپ کے ایک قطرے کو بانٹا جائے نا تو زندگیاں ختم ہو جائیں، اس کا وہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ اور دنیا میں چمک دمک کہاں سے ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی قمقمے لگاؤ، 50 لائٹیں لگاؤ، یہ اتنے تارے، اتنی روشنی، مگر آقا جو ذرہ آپ کی بارگاہ کا ہے اس کی روشنی اتنی ہے کہ وہ کہیں اور نظر اونچی۔ اور سخا کے حوالے سے اس کو کہا ہے تو بہت سے لوگ پہاڑ دے دیں تھوڑا پڑ جاتا ہے، آقا کا دیا ہوا ذرہ بھی پہاڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اتنا سا دیا، اتنا سا، لیکن وہ پوری کائنات پر بھاری ہو جائے تو حضور کی بارگاہ سے جو ذرہ ملتا ہے نا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی اونچی اونچی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لفظ کوثر 4 حرف کا لفظ ہے، کاف واو سے رے، مگر آپ ساری کائنات کہہ لو تب بھی اس میں پوری نہیں ہوتی۔ خیر کثیر، اللہ نے جو دیا اتنی کثرت سے دیا کہ شمار ہو سکتا نہیں، تو ان کے ایک ذرے کا شمار نہیں کر سکتے، پورے دریا کا شمار کہاں ہوگا؟ تو میرے نبی کی بارگاہ کیسی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں سے کس کس کو ملا، کتنا ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ آؤ، ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے غنی۔ غنی کی جمع اغنیا، آپ کے ہاں عام طور پر مال والے کو کہتے ہیں غنی، وہ اللہ کی صفت کا مظہر۔ اصل غنی کون ہے؟ اللہ تعالی، تو وہ اس کی صفت کا مظہر مال والا۔ اغنیا پلتے ہیں، مالدار۔ باڑا ہندی کا لفظ ہے، 4 دیواری کو بھی کہتے ہیں، دائرے کو بھی کہتے ہیں، میدان کو بھی کہتے ہیں، حویلی کو بھی کہتے ہیں، مکان کو بھی کہتے ہیں، خانقاہ اور انعام کی جگہ۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ اغنیا پلتے ہیں؟ حضور آپ کی بارگاہ وہ ہے کہ، یا یوں کہیں آپ کا دربار وہ ہے جہاں غریب تو غریب، مالدار اور امیر لوگ بھی پرورش پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے، وہ شعر سن لیں تو مطلب سمجھ آ جائے گا۔ منگتے تو ہیں منگتے،
کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. دکھاؤ، شش جہت میں 6 سمتوں میں پھیل جاؤ. حضرت آدم سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے سرکار سے ملا. حضرت نوح سے پوچھو، حضرت ابراہیم اسماعیل سے پوچھو، جس نبی سے پوچھو، جس فرشتے سے پوچھو، نئی نئی ہواؤں فضاؤں سے پوچھو، سب کہتی ہوئی نظر آئیں گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور ہم بھی کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا. اصفیاء صفی کی جمع، نیک، پارسا، عبادت گزار، خدا ترس، جن کو کہتے ہیں نا نیک لوگ، پرہیزگار. راستہ آپ سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے جس سے آپ گزرتے ہیں. کیا مطلب حضور؟ آپ کی درگاہ وہ ہے، ہر کوئی پلتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں پل رہا ہے. اور یہ جو جہان بھر کے نیک لوگ ہیں یہ کس کی وجہ سے نیک بنے ہیں؟ یہ سب آپ ہی کا فیضان ہے. ان کو نیکی ملی ہے تو کس کی وجہ سے؟ اونچی، آپ نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ اغنیاء کی باتیں ہو گئیں، اصفیاء کی ہو گئیں، سخاوت کی ہو گئیں. صرف زمین والے نہیں. سنو میرے آقا کی حکومت سنو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ارے آج نبی کی عظمت و شان، ان کی سخاوت، ان کا فیضان نہیں مانتے ہو تو میں تو ہم نے ابھی تک زمین کی باتیں بتائی ہیں کہ یہ زمین والے سارے نہیں. یہ عرش پر کس کا جھنڈا لہرا رہا ہے؟ پھریرا کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو کہتے ہیں. ارے ان کا پھریرا تو عرش پر لہرا رہا ہے. نہیں، جا کے جبریل امین سے پوچھ لو، مقربین فرشتوں سے پوچھ لو. میرے نبی کی عظمت و شان کے جھنڈے عرش پر بھی گڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ. اور کیا گواہی چاہیے؟ قرآن کی گواہی موجود. سنیں، فرش کے معنی اصل میں بچھونے کے ہوتے ہیں. زمین آپ کا بچھونا، تو یہ تمام دنیا کے لوگ مراد کے جتنے لوگ زمین پر ہیں. شوکت عربی لفظ ہیبت اور دبدبے کو کہتے ہیں. علو کے معنی بلندی کے ہیں. اور یہاں معنی خسروا جو لیا ہے، یہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے، اب ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں، چھت کو بھی کہتے ہیں. یہاں مراد عرش اعظم کہ زمین ساری جتنی ہے اس پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ اگر یہ سمجھیں کہ یہ نبی تو ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح فرش پر ہیں، تو سنو، تم فرش کے بغیر نہیں ہو. نبی کو فرش کی حاجت نہیں ہے. تم کھانے کے بغیر نہیں ہو، نبی کو کھانے کی حاجت نہیں. تم پینے کے بغیر نہیں ہو، نبی کو پینے کی حاجت نہیں. تم آکسیجن کے بغیر نہیں ہو، نبی کو آکسیجن کی حاجت نہیں. نبی عرش پر گئے ہیں، وہاں بھی ان کا پھریرا لہرا رہا ہے. اللہ نے بتا دیا یہ نبی صرف میرا محتاج ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے.
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیر. زمین والوں نے شاید یہ سوچا کہ ہم نبی کا ذکر چھوڑ دیں گے تو کوئی ذکر نہیں کرے گا, ہم ان کی بات نہیں کریں گے تو کوئی ان کا ذکر نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور آپ اس کی تفسیر سن چکے ہیں. جب جبریل یہ آیت لے کر آئے, حضور نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جبریل آگے سے یہ نہیں کہتا آپ کو یہ بھی نہیں پتا, آپ اتنا بھی نہیں جانتے. چونکہ اس میں حضور کی شان تھی, حضور یہی چاہتے تھے یہ خود بتائے. اور جبریل اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتا. جبریل نے کہا میں اللہ سے پوچھتا ہوں. جبریل گیا, حضور دیکھ رہے ہیں. جبریل واپس آیا, اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی, اس کا مطلب یہ ہے جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. حضور نے کہا بس, اور کوئی مطلب نہیں. جبریل پھر گیا. پھر اللہ فرماتا ہے جعلت تمام الایمان بذکرک معی, میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر رکھ دیا ہے کہ میرے ساتھ تیرا ذکر ہو. اگر کوئی تیرا ذکر نہیں کرے گا مسلمان نہیں. حضور نے کہا بس. جبریل پھر گئے. طبرانی میں حدیث موجود, جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی, محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا, پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. پڑھتے درود ہیں عبادت رب کی ہے, پکارتے نبی کو ہیں عبادت رب کی ہے. نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ, قرآن کی گواہی ہے. تو ذکر مصطفیٰ جو نہیں کرتے وہ رب کا ذکر کرتے. اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا, جو لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کا ذکر نہیں کرو اللہ کا ذکر, ان کو بتا دو نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اونچی. شیطان نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اللہ فرماتا وکانا من الکافرین, یہ تو تھا ہی کافروں میں, یہ ہو گیا کافروں میں سے. یا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, اللہ فرماتا کافر ہے. جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے مسلمان ہو سکتا نہیں. پتا چلا ایمان اس کا ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. جو نبی کا ذکر نہ کرے کیا مومن ہے؟ اونچی نہیں. تو یہ جاننی ہے بات تو ان سے سنو. اچھا اب تم نے سن لیا, زمین والے بھی عرش والے بھی سب میرے نبی سے نوازے گئے ہیں, تو اب یہ سنو یہ سب کھا کس کا رہے؟ یہ کھا کس کا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. میں نے جو کتاب لکھی ہے کلام اعلیٰ حضرت ترجمان حقیقت, ہندوستان کے ایک پروفیسر کو مستی چڑھی تھی, مستی. علی گڑھ کے پروفیسر صاحب نے لکھا یہ شعر شرکیہ ہے, شرکیہ ہے. اور میں نے انہی کی کتابوں سے جواب دیا کہ اگر تیرے نزدیک شرکیہ ہے تو پہلے فتوے اپنے بڑوں پہ لگا, پھر اس کے بعد ہماری طرف رخ کرنا. سنو دھیان سے سنو, اللہ کے لیے کوئی مکان ہے؟ مکان کا تصور اللہ کے ساتھ ہے؟ نہیں. اللہ کہاں؟ لا مکان ہم اس کو کہتے ہیں. اللہ ہر جگہ ہے, مگر یہ جتنے مکان ہیں عرش کے نیچے, عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں. لا مکان اس کو کہتے اس لیے کہ وہاں کوئی مکان نہیں. جب مکان کہیں گے تو کہیں سے شروع ہوگا کہیں ختم ہوگا, اونچائی نیچائی لمبائی چوڑائی سب اس کی. اللہ کے لیے ایسا سوچا جا سکتا؟ تو پھر یہ مکان ہے کس کا؟ یہ ساری کائنات تو ایک مکان ہے, ساری کائنات ایک, اس کی سب سے بلند جگہ عرش ہے, سب سے نیچی جگہ تحت الثری ہے, اس کی لمبائی چوڑائی یہ سارا کچھ یہ تو مکان ہے. تو اللہ کے لیے تو مکان ہے نہیں, پھر یہ مکان ہے کس کا؟
وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان۔ اب یہ پوری ایک تقریر ہے لیکن میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں، کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پورا شعر سمجھاؤں گا۔ تو یہ مکان ہے کس کا؟ نبی کا۔ کس کا؟ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ خود فرماتا ہے تجھے نہ بناتا تو کچھ نہیں بناتا۔ کس کے لیے بنایا؟ تو صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ 2 مرتبہ تیرا کیوں کہا؟ تیرا تیرا کیا مطلب؟ اور کس کا ہے پھر؟ اللہ کا تو ہے نہیں، اللہ نے تو بنایا۔ بنایا کس کے لیے؟ حبیب کے لیے۔ تو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں تیرا تیرا۔ حضور اس پوری کائنات میں جو بھی کھا رہا ہے سب آپ کا صدقہ کھا رہا ہے، کیونکہ صاحب خانہ لقب کسی اور کا ہو نہیں سکتا، آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، بنایا اس نے آپ کے لیے۔ تو یہ جو 2 روٹیاں مل رہی ہیں، یہ جو سارے پھل کھا رہے ہو صبح و شام، نعمتیں، ہوائیں، فضائیں، تو یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ خان کے معنی، یہ خان وہ آپ پشتو والا نہ سمجھ لینا، یہ فارسی کا لفظ خان، خوان لکھتے ہیں پڑھتے خان ہے، دسترخوان مراد ہے۔ تو دسترخوان کس کا ہے؟ یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ نبی کی برکت ہے ساری۔ بنانے والا اللہ، بنایا کس کے لیے ہے؟ صاحب خانہ کس کو بنایا؟ اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو یہ سب کس کا کھا رہے ہیں؟ اونچی اونچی صرف وہ کہیں جو مانتے ہیں۔ کس کا کھا رہے ہیں؟ اور یہ زمانے میں مشہور ہے جس کا کھانا اسی کا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ حضور میزبان ہیں سارے عالم کے، اللہ نے بنایا ہے سب کے۔ ہم جو مہمان بن کے کھا رہے ہیں، میزبان کون ہے؟ نبی پاک۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عرش کی چابی دے دی، اللہ نے مجھے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا۔ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا۔ وہ مانتے نہیں، ہم جھولی پھیلا کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ میرے آقا کریم کو اگر کوئی نہیں مانتا، اعلیٰ حضرت نے کہا نا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ کرے عطا، ہاشا غلط غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ یعنی اللہ تعالی نبی کے بغیر دیتا اونچی نہیں، وہ اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کراتا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت، اس کو حاجت نہیں، ہم کو حاجت۔ تو جو آج میرے نبی کی شان کو نہیں سنتے، نہیں مانتے، انہوں نے کچھ جانا، کھا بھی رہے ہیں۔ اور پھر وہ کتاب میری پڑھ لینا، ورنہ ابھی لائے میں حوالہ نکال کے دیکھوں، خود تھانوی نے لکھا یہ جو 2 وقت کی روٹیاں مل رہی ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ حوالہ غلط ہو، جہاں چاہو مجھے سزا دے۔ اس میں حوالہ میں نے کتاب کا صفحہ نمبر سب کچھ لکھا، میری کتاب موجود ہے یہاں، اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو پوری کائنات کو کس کا صدقہ مل رہا ہے؟ اونچی کہیے۔ جب مان لیا
پہلے مان لیا ان کی سخاوت کا ذکر ہو گیا. کون کون پل رہا ہے؟ ایک قطرہ ہے اس کی دھار ختم نہیں. ان کے ذرے کی وسعت کتنی وہ بھی سمجھ لی. زمین والے نہیں، اغنیاء اسفیاء سارے، کیا صحابہ کیا اولیاء کیا بادشاہ کیا غریب سب پڑھ رہے. صرف زمین والے نہیں، عرش والوں کی بھی بات ہو گئی. یہ بھی آپ نے جان لیا. اتنی بات بھی طے ہو گئی اور یہ بھی مان لیا کہ انہی کا. تو پھر اب ان کو کیا کہیں؟ جب ان کے بارے میں یہ سب کچھ جان لیا تو اب ان کو کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ترتیب دیکھیں نا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جس طرح میں نے بیان کیا اس سے سمجھنے میں آسانی کہ جب یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں تو اب ان کو کہیں کیا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. توجہ، بات پہلے سمجھیں، نہیں سمجھ آئے تو کہیں دیکھیں کہاں شبہ ہو رہا ہے وہ نکالیں. انکار نہ کریں، اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے سچ کہا. میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں مالک کہوں گا؟ اس لیے کہ آپ مالک کے ایک مرتبہ محبت سے کہو مالک کے حبیب. شاعری، علم، کلام، بلاغت، فصاحت، محبت کس کو کہتے ہیں؟ اس شعر کو پڑھ کے سمجھو. شاعری بہت سے لوگ کرتے ہیں، علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہے، محبت کے دعوے بھی بہت ہیں، بلاغت کی باتیں، مگر اس شعر کو پڑھو تو سمجھ میں آئے. میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں کہوں گا؟ اس لیے کہ آپ مالک کے اونچی. اور یہ جو بیگانگی ہوتی ہے نا، میرا تیرا، یہ تیرا یہ میرا، وہ تمہارا تھا یہ ہمارا ہے، بیگانگی یہ محب اور حبیب میں، محبوب میں یہ ہوتی ہے شریکوں میں. دیکھو بھائی، وہ ٹیبل تمہاری ہے، یہ ٹیبل، یہ گاڑی تمہاری، وہ گاڑی. ہاں، یہاں سے میرا علاقہ شروع، وہاں سے. یہ کن کی باتیں ہوتی ہیں؟ پارٹنرز میں، شریکوں میں. ہم اسی لیے نبی کو شریک نہیں مانتے کہ شریک ماننے میں تو مزہ ہی نہیں ہے. نہ وہ شریک ہے نہ ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں حبیب اور وہ حبیب ہیں. اور حبیب میں میرا تیرا. میں نے معراج کی رات یہ نقطہ بیان نہیں کیا تھا، میں پھر سمجھا دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں قرآن اترا ہے عرب کے محاورے کے مطابق. عرب کے محاورہ جو وہاں ان کا رسم و رواج طریقہ جو بولی ان کی، اس کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ قرآن اترا ہے. تو قاب قوسین کا ذکر آیا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ ادنا جو ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. کمان کہتے ہیں آدھے دائرے کو، جو تیر چلاتے ہیں جس سے، اس کو کمان کہتے ہیں. بو ایرو، تیر کو کہتے ہیں بو اینڈ ایرو. تو وہ آدھا دائرہ ہوتا ہے. ادھر سے ایک کمان ادھر سے دوسری کمان ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دائرہ بن جائے گا، سرکل بن جائے گا. جب دو سرداروں میں صلح ہوتی تھی یا ان میں کوئی معاہدہ ہوتا تھا تو وہ اس طرح اپنی کمانوں کے گوشے ملاتے تھے. تو جب کمانوں کے گوشے ملا دیے تو کیا بن گیا؟ دائرہ. کہا کیا جاتا تھا؟ اب یہ دائرہ بن گیا، جو اندر ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں. کیا مطلب؟ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ. کچھ سمجھے ہو؟ عرب کے محاورے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک. مثال کیا بیان کی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی اپنے محبوب کو قریب کر لیا اور کہہ دیا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں.
یہ بڑی اونچی بات ہے، نہیں سمجھو گے اس طرح. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا تیرا کی بات حساب کتاب میں ہوتی ہے، پیار میں. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں مالک کہوں گا کہ آپ مالک کے حبیب ہیں، اور حبیب کی رضا چاہی جاتی ہے، حبیب سے حساب کتاب. اللہ بھیج رہا ہے جبریل کو، جنگ بدر ختم ہوئی ہے، حضور مدینے میں داخل ہونے لگے، جبریل کو اللہ بھیج رہا ہے، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو راضی ہے. اگر دیکھو حبیب راضی نہیں ہے تو واپس نہیں آنا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، تو نے وہیں رہنا. وہ آ رہا ہے، حضور اللہ فرماتا راضی ہے، فرمایا میں راضی ہوں. اس نے کہا جی آپ نے کہہ دیا ورنہ مجھے واپس جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ مقام کیسے ہیں؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یہ حدیث سب نے لکھی ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرت آدم کی بات کہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ. حضور تشریف لے آئے، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات. فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو خبردار ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں. فرمایا لی مع اللہ وقتن. اور صوفیوں کوئی بیٹھا ہے تو سنیں، فرمایا میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے، میرا اللہ کے ساتھ ایک لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرمایا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ دم نہیں مار سکتا، بس میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی، یہ نہ کہنا کہ کبھی کبھی یہ وقت ہوتا تھا ان پر، روز یہ وقت ہوتا تھا. خود فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. ہم ان کی شان کو کیا سمجھیں گے؟ وہ حبیب ہیں. اور جب میں اور آپ اپنے حبیب کی خلاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہوگا. وہ ان کو راضی، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ پابند نہیں ہے، اس کو پیار اتنا ہے کہ وہ اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو جب ہمیں پتا چل گیا یہ سارا کارخانہ قدرت بنایا ہی اس کے لیے ہے، تو یا اللہ بنایا تو تو نے ہے، جس کے لیے بنایا ہے، جس کی خاطر بنایا، تو میں اس کو مالک کیوں نہ کہوں کہ وہ تیرا حبیب ہے، وہ تیرا اونچی. اب میں حضور کی ملک کی باتیں بتاؤں. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، حضور جو کہہ دیں وہ قانون بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ فرمایا حضرت ابراہیم نے اللہ کا حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بنا رہا ہوں، جس طرح وہاں شکار حرام یہاں بھی حرام، وہاں تنکا توڑنا غلط یہاں بھی غلط. کیا قرآن کی آیت اتری تھی جو نبی اعلان کر رہے؟ اونچی؟ مگر جو نبی کہتا ہے وہی ہوتا، جو نبی کہتا ہے وہ اللہ کا قانون ہے یا نہیں؟ دو گواہیاں لازم. قرآن کہتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے ہر معاملے کے دو گواہ ہوتے ہیں. ایک صحابی کو کہہ دیا تیری گواہی دو کے برابر، کہا یا نہیں کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے دو ہونے چاہیے، نبی نے ایک کو دو کے برابر کیا یا نہیں؟ اختیار ہے یا نہیں؟ تو مالک نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کتنے واقعات سناؤں؟ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کو ایک طرف، قیامت کا دن ہوگا، نبی اشارہ کر رہے ہوں گے، اللہ شفاعت کا تاج پہنائے گا، مقام محمود پر بٹھائے گا، حضور اشارے کرتے جائیں گے، کوئی روکنے والا ہوگا؟ اونچی؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا دوزخ میں جاؤ، حضور روک لیں گے. نہیں سمجھے ہو؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا بھیجو اس کو دوزخ میں، حضور حضور اشارہ کریں گے، کون روکے گا؟ بات کو سمجھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کی شان اللہ سے زیادہ نہیں، اللہ حکم دے گا، نبی شفاعت کر کے بچا لیں گے، نبی حکم دے گا، کسی کی مجال ہوگی روکنے کی؟ کوئی فرشتہ کوئی آگے بڑھے گا کہ نہیں اس کو دوزخ میں جانا ہے؟ نبی کو اللہ نے اختیار دیا، تو جب اتنا اختیار کہ اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں، تو میں ان کو مالک نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب ہونے کی وجہ سے مالک کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات رب ٹالتا اونچی. خود فرما دیا
کیا کیا دیا ہے، اور میں نے اپنی اسی کتاب میں حوالہ دیا ہے، خود انہوں نے لکھا، ادلہ کاملہ کتاب کا نام ہے، کہ حضور ہم سب کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہمیں کوئی شعبہ اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے سب کچھ ان کے لیے بنایا، سب کچھ ان کے اختیار میں دے دیا۔ دیکھو حضرت سلیمان کا ذکر ہے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، تجری بے امری، قرآن کے الفاظ ہے۔ وہ ہوا کو کہتے تھے آہستہ چل، آہستہ چلتی تھی، وہ کہتے تیز چل، وہ تیز چلتی تھی۔ ہوا کون چلاتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کو، جنوں پر ان کی حکومت۔ کیا کچھ ہوتا تھا قرآن میں، تفسیر میں پڑھو، ان کو دنیا کی بادشاہی۔ میرا نبی تو کونین کا بادشاہ، کس نے بنایا ہے؟ مالک، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ کھجور کی لکڑی دے رہے ہیں، جاؤ اس سے لڑو، وہ لوہے کی تلوار سے زیادہ مضبوط۔ کھجور کی شاخ دے رہے ہیں، جاؤ اس سے جا کے لڑو، یہ تمہارے لیے تلوار ہو جائے گی۔ دوسری لکڑی تو پھر سخت ہوتی ہے، کھجور کی چھال میں تو وہ ایسی سختی نہیں، مگر نبی دے رہے ہیں، وہ لوہے سے مضبوط تلوار بن رہی ہے، صحابی اس سے لڑ رہے ہیں۔ نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آنکھ نکل گئی، حضور واپس لگا دیتے ہیں، ہاتھ کٹ گیا، حضور واپس لگا دیتے ہیں۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ ایسا آقا ملا ہو تو پھر کسی اور دروازے کا رخ کرنے کو جی چاہے گا؟ ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، جب پتہ چل گیا تو اب کیا کہتے ہیں؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ قدموں میں ہونے کا مطلب ان کی غلامی میں ہونا، ان کی صحبت میں ہونا، ان کے دربار میں ہونا۔ کہیں اور جانے کو جی چاہے گا؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ تخت سکندری کو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اب پوچھو کیا کیا منظر دکھاؤں؟ ارے یہاں بیٹھے ہو، وہ رنگ کے سانولے ہیں، نئے نقش ان کے پیارے نہیں ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بادشاہ کی مجال ہے ان کو ہٹا دے؟ وہ نبی پاک کے در کے غلام ہیں، بادشاہ بھی گزرتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو جو نبی کا ہو جائے پھر اس کو کسی اور دروازے کی ضرورت اونچی۔ اور جس در سے خدا ملا، جس در سے رب ملا ہے، اسی در سے ہمیں سب ملا ہے، وہ دروازہ کوئی چھوڑ سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا خدا دکھا پھر مانیں گے، بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے، خدا دکھاؤ۔ مجھے بتاؤ کسی صحابی نے کہا؟ کسی صحابی نے کہا حضور کو پہلے خدا دکھاؤ پھر مانیں گے؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں جس کا حبیب ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ ہم ان کے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے، خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کہاں سے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے، کتنا نوازتے تھے، کتنے مہربان تھے، تو ایسا دروازہ کوئی چھوڑتا ہے؟ اونچی۔ بلکہ معاملہ تو عجیب ہے، معاملہ تو عجیب ہے۔ اب وہ سن لیں معاملہ عجیب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. چور ڈرے گا نا پولیس سے, حکومت والوں سے چور ڈرے گا, پکڑ میں نہ آ جاؤں, چوری کرے گا تو کس سے ڈرے گا وہ؟ پولیس نہ دیکھ لے, رینجرز نہ دیکھ لیں, آرمی نہ دیکھ لے, حکومت کا کوئی نمائندہ نہ دیکھ لے, پکڑ میں آ گیا تو سارا معاملہ گڑبڑ. یہ چور کا حال. یہاں کیا ہے؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا. کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہم نے گناہوں میں کسر چھوڑی, اونچی منہ دکھانے کے قابل ہے, مگر جاتے انہی کی پناہ میں ہے کہ وہاں اور نہ جائیں تو اور کہاں جائیں. یہ عجیب بارگاہ, ان کے نافرمانی کر کے پھر انہی کی بارگاہ میں جا رہے. ارے کوئی ماں اتنی مہربان نہیں ہوگی جتنا میرا نبی مہربان ہے. اللہ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا, قرآن پڑھے ہوئے تھے, حدیث پڑھے ہوئے تھے. اور لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائے. کہاں آ جائے؟ تیرے پاس آ جائے. تیرے پاس آ کے کیا کرے؟ اللہ سے بخشش مانگے, اور محبوب تو ان کی سفارش کر, تو اللہ کو پالیں گے. توبہ قبول کرنے والا مہربان. رستہ کس نے دکھایا؟ کس نے دکھایا؟ اونچی اللہ نے دکھایا. تو پتہ چلا کہ نبی کیا کہنا نہیں مان کے جانا بھی نبی کی پناہ میں ہی ہے. نبی کے بغیر کچھ ہو سکتا؟ یہ عجیب بارگاہ ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آج بھی یہ حدیث مسجد نبوی میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی سامنے نظر آتی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت ولیوں کے لیے ہے, میری شفاعت علماء کے لیے. فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے, جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا, آقا ان کو بھی دامن میں چھپاتے. ان کے بغیر بات بن سکتی؟ بات بن سکتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ کتنے پیارے ہیں, اندازہ کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. عقیدہ ہو تو ایسا ہو. میں اس وقت آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بیٹھا ہوں. شاید ہی کوئی ہوگا جو گناہگاری میں میرے سے مقابلہ کر سکے. نیکی میں تو سارے ہوں گے. گناہگار مجھے سمجھ لو دنیا کا سب سے بڑا گناہگار. میں اپنے لیے کہوں کہ میں سب سے بڑا گناہگار تو میرے جیسے ایک نہیں 100 لاکھ ہوں. کتنے ہوں؟ اونچی. حضور آپ کا ایک اشارہ کافی. گناہ کتنے بڑے بڑے, کتنے زیادہ, بڑے سے بڑے گناہگار ایک نہیں ہوں جیسے لاکھوں ہوں. حضور آپ کا ہلکا سا اشارہ ان کے گناہوں پر باری. بس ایک اشارہ ہونا ہے اور بیڑا. یہ نبی کی شفاعت کا عقیدہ ہے, حضور کی شفاعت کا عقیدہ. حضور نے اشارہ کرنا ہے, بیڑا, گناہ دیکھے جائیں گے. ارے وہ شخص بنی اسرائیل کا جس نے 200 سال نافرمانی کی تھی, لوگوں نے کوڑے پر پھینک دیا تھا, صرف نبی کا نام چومتا تھا, اللہ نے نبی سے اس کی عزت کروائی.
موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس کو کوڑے سے اٹھاؤ, اس کو عزت سے دفناؤ. یا اللہ, لوگوں نے اتنا برا سمجھا. فرمایا گناہ نہیں دیکھے, بس یہ دیکھا میرے حبیب کا نام چومتا ہے, ان پہ درود بھیجتا ہے, 70 حوروں سے اس کی شادی کر دی ہے. کتنا بڑا گناہگار نبی کا نام چومے, اللہ نبی سے عزت کروائے. تو اعلی حضرت غلط نہیں کہہ رہے, گناہوں کے انبار ہوں. حضور آپ کو اللہ نے وہ شان دی ہے, مجھ سے ایک نہیں 100 لاکھ ہوں, آپ کا ایک اشارہ کافی. کچھ مشکل, کسی کو ناز ہوگا اپنی عبادت پر, کسی کو ناز ہوگا اپنے بہت سے سلسلوں پر. جی میں نے نمازیں بہت پڑھی جی, ذکر بہت کیا جی, کتابیں بہت لکھی جی, میں نے یہ وہ. ہم تو یہی کہیں گے حضور آپ کا نام چومتے تھے. لوگ کہتے ہیں نام چومنا بدعت. نئی قوم آئی ہے, ہر محبت کے کام کو بدعت. نام چوم رہے ہو بدعت. میں نے کہا سنو, حدیث میں ہے یا نہیں کہ قیامت کے دن عذاب بولیں گے؟ بندہ انکار کر دے گا. فرشتے کہیں گے نا گناہ, تو کہیں گے نہیں نہیں فرشتوں نے غلط لکھ لیا, میں نے کوئی نہیں کیا تھا. بندہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا. اس کی جرأت اللہ کے سامنے کہے گا نہیں فرشتوں نے غلط لکھا ہے, میں نے نہیں کیا. تو اس کو وہ دکھایا جائے گا مقام, وہ تب بھی انکار کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے, جسم بولے گا اور بول کے کہے گا ہاں یہ گناہ کیا. اس کے بعد بندہ انکار نہیں کر سکے. یہ آپ نے سن لیا, آپ نے تو سن لیا, میں نے بھی سنا دیا, مگر میں اس کو بتانا کیا چاہتا ہوں. میں نے جس دن یہ حدیث پڑھی نا کہ عذاب بولیں گے, میں گناہوں کی طرف دھیان نہیں گیا, میرا انگوٹھے چومنے کی طرف دھیان گیا. کم از کم میری انگلیاں یہ تو کہیں گی یا اللہ جب تیرے نبی کا نام آتا تھا یہ چومتا تھا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں ہے؟ اس دن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے, شاید اسی عمل پہ بخشش ہو جائے. وہ کریم ہے, رحیم. فتویٰ لگانے والوں تمہیں کچھ ملنا ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے. یہ شفاعت کا بیان پوری تفصیل, میں نے کہا نا ایک ایک شعر پر 2 گھنٹے تقریر, اتنی آیتیں حدیثیں سناؤں, صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. میں نے آنا ہے شب برات پر. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مفت پالا تھا, کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. حضور آپ کی مہربانیاں اتنی تھیں, ہم مزے کرتے تھے, زندگی بھر مزے کیے, آج فرشتے عمل پوچھ رہے ہیں یہ نکما, اس نے تو سستیاں کی ہیں, نکمے زندگی گزار دی, فرما برداری کے عادی نہیں ہوئے, آج عمل سالے پاس نہیں ہے. تو حضور آج بھی مدد کیجئے نا, آج بھی, کیونکہ ہمیں تو عادت ہی آپ نے مانگنے کی ڈال دی. کتنا پیارا شعر کہتے ہیں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سنی نے سنا, سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق ہے نا. سنی کتنے خوش ہوتے ہیں حضور کے نام سے اور ان کو اچھا لگتا نہیں. تو شرک, ہم جو کمال اللہ کے لیے مانے بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانے تو کیا ہوگا, اور اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے تو پھر برابری نہیں ہوگی. جب برابری نہیں تو شرک بھی. اللہ کا ہر کمال ذاتی, اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کمال مانتے نہیں. یہ جو بات بات پر شرک کہتے ہیں نا, ان کے شرک کے فتوے انہی تک ہیں, ان کو شرک کی تعریف بھی معلوم نہیں. قاطع رحم, یہ بڑا اہم مسئلہ آج کل کا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ دار روٹھ جاتے. انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی جی, میں گیا تو پوچھا نہیں جی, سیدھے منہ بات نہیں کی جی, وہ جی دوسرے کو اچھی کرسی پہ بٹھایا, مجھے جناب وہاں باہر بٹھا دیا. رشتہ ڈالا تھا جی, پسند نہیں آیا, دوسروں کو دے دیا, دے کے توڑ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں ہمیشہ کے لیے بول چال میل جول بند کر دیتے ہیں. لڑکی لڑکے میں نہیں بنی, ایک کی سائیڈ, لڑکی والے لڑکی کی سائیڈ لے لیتے ہیں, لڑکے والے لڑکے کی سائیڈ, حقیقت پہ نہیں جاتے. اور نہیں جی ہماری تو بیٹی کی زندگی برباد کر دی, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے کو انہوں نے خراب کر دیا. بول چال میل جول بند.
ایسا ہے الا ماشاءاللہ نہیں. پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے, بول چال میل جول بند. بغیر شرعی عذر کے میل جول بول چال بند کرنا, جو ایسا کرتا ہے اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی اگر سچی توبہ نہ کرے. اور یہ بیماری عام ہے, یہ بیماری اونچی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض, یوں کیوں کہہ دیا, یوں کیوں کر دیا, برا حال ہے, برداشت تو رہی نہیں. اور غیروں پر اعتبار, ہر جھوٹے پر یقین, سچے پر کوئی یقین نہیں. اگلا قسم اٹھائے سچ گئے پھر بھی نہیں ماننا, نہ مانو, کیا لے لو گے بھائی, دنیا ہے, 2 دن کی زندگی, 4 دن کی زندگی, اس کے بعد اندھیری رات, نہ مانو. اب یہاں سنو, یہ جو بلا وجہ بول چال میل جول بند کرتے ہیں, نہ ان کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول. میرا نہیں بیان, حدیث ہے, نہ فرض قبول نہ اونچی. اور یہ بیماری ہم میں بہت زیادہ, جن سے رحمی رشتہ, ہاں عقیدے کی خرابی ہے یا کوئی شرعی وجہ ہے, اس کی وجہ سے بول چال بند ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور مسلمان کا کیا ہونا چاہیے, حدیث شریف ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ میل جول بول